السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان رائٹس۔ جو انگریز ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد واپس انگلینڈ جاتے تو ان کو وہاں پبلک پوسٹ کی ذمہ داری نہ دی جاتی۔ دلیل یہ تھی، تم ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو جس سے تمہارے اطوار اور رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ یہاں اگر تمہیں اسی طرح کی کوئی ذمہ داری دی جائے تو تم آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ڈیل کرو گے۔ اس مختصر تعریف کے بعد درجہ ذیل واقعے سننے کو ملے ہیں۔ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروسز کا افسر تھا۔ خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف میرا علاقوں میں شوہر جب گزارے۔ ایک ضلع کا ڈپٹی واپسی پر کمشنر اس نے تھا، اپنے اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائش گاہ میں ہم رہتے تھے۔ ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی 100 افراد مامور تھے۔ روز پارٹیاں ہوتی، شکار کے پروگرام بنتے اور ضلع کے بڑے بڑے ذمہ دار ہمیں اپنے ہاں مدعو کرنا باعث فخر جانتے اور جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اسے اپنی عزت افزائی جانتا۔ ہمارے ساتھ ایسے ہی برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے ہی میسر تھے جو کہ ہمارے ٹھاٹھ واٹ ہندوستان میں موجود تھے۔ ٹرین کے سفر کے دوران خوابی ٹھاٹھ سے آراستہ ایک شاندار ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ جب ہم ٹرین پر سفر کرتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا۔ اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے دوران ٹرین پر بیٹھے تھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور کے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا، جس کا موڈ کسی وجہ سے انتہائی زیادہ خراب تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا ٹرین نہیں چلانی۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے بیٹے سے درخواست کر رہا تھا، لیکن بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار نہ ہوا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس کا وعدہ دیتے ہوئے ٹرین چلانے کی اجازت دلائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی تو ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہماری منزل ویل کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ بیٹے اور بیٹی کو اسٹیشن کے ایک بنچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی۔ قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین پر بیٹھے تو عالی شان کمپیوٹر کے بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک دفعہ پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وزل دے کر سفر کا شروع کر دیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے، ہم سے اجازت لیے بغیر ٹرین چلانا شروع کر دی۔ میں پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ اس کا باپ کا ضلع نہیں، یہ ایک آزاد ملک ہے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی اجازت نہیں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو ذلیل و خوار کرے۔ آج یہ واضح ہے کہ ہم انگریزوں کو ضرور نکالا ہے، البتہ غلامی کو اس ملک سے نہیں نکال سکے۔ یہاں آج بھی ڈپٹی کمشنر، افسر شاہی، وزارتیں، مشیران، سیاستدان اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس غلامی نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ اس طرح کی تعصبات اور عقیدتوں کو بالا تر رکھ کر ہر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اسی طرح سلامت رکھے، اور انشاءاللہ آنے والی مزید خبریں، مزید سٹوریاں آپ تک پہنچاؤں گا۔ شکریہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔